بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الفعلیہ، جملہ فعلیہ یعنی وہ جملہ کہ جو فعل اور فاعل سے بنا ہو اور جملے کا شروع فعل سے ہوا ہو، اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں یہاں دی ہیں۔ الامثلہ، مثالیں: لمع البرق، لمع کا معنی چمکنا، البرق آسمانی بجلی، یعنی آسمانی بجلی چمک گئی۔ عوا الذئب، بھیڑیا نے آواز نکالا، بھیڑیا کے آواز کے لیے عوا یعوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عوا الذئب، بھیڑیا نے آواز نکالا۔ یسقط الثلج، برف اترتا ہے یعنی برستا ہے۔ یشتد البرد، ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے۔ اقطف الوردۃ، پھول کو، الوردہ سے مراد گلاب کا پھول، گلاب کے پھول کو کاٹو۔ خذ الکتاب، کتاب کو لے لو۔ اب لمع اور عوا ان دونوں میں فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے۔ یسقط اور یشتد میں فعل مضارع کا استعمال ہوا ہے۔ اقطف اور خذ اس میں فعل امر کا استعمال ہوا ہے، لیکن تینوں افعال ہی ہیں کہ جن سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان جملوں کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ البحث، نعرف مما تقدم، جو پہلے گزرا اس سے ہم یہ جانتے ہیں، ان کل مثال من الامثلۃ السابقہ، کہ ہر مثال گزشتہ مثالوں میں سے یسمى جملۃ مفیدۃ، جملہ مفیدہ کہلایا جاتا ہے۔ لأنہ ترکیب، اس لیے کہ یہ ایک ایسی ترکیب ہے، یفید السامع فائدۃ تامۃ، کہ سامع کو، سننے والے کو پورا فائدہ دیتا ہے۔ وإذا تأملنا هذه الجمل، جب ہم نے غور کیا ان جملوں میں، وجدنا كل واحدۃ منها، ہم نے پایا ہر ایک جملے کو ان میں سے، مرکبۃ من فعل وفاعل، کہ وہ مرکب ہے فعل اور فاعل سے، ہر ایک جملہ فعل اور فاعل سے بنا ہوا ہے۔ وَلِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، اور اس لیے کہ ہر جملہ ان جملوں میں سے، مبدوءۃ بفعل، اس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے، تسمى جملۃ فعلیۃ، اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہر جملے کی ابتدا جملے فعل سے ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کیا ہوا؟ کل جملۃ تترکب من فعل وفاعل تسمى جملۃ فعلیہ، ہر وہ جملہ کہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، بنا ہوا ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تمرینات: کون جملا فعلیۃ بوضع فاعل للافعال الآتیہ، جملے فعلیے بناؤ آنے والے افعال کے لیے فاعل رکھنے کے ساتھ۔ یہاں چند افعال لکھے ہیں، افعال سے مراد فعلیں ہیں، ان کے لیے تم فاعل بناؤ، ان کے لیے فاعل رکھ لو، مناسب فاعل۔ مالا کا معنی ہے مائل ہونا، غردا چہچہانا، چہچہایا، مالا مائل ہوا، غردا چہچہایا، انکسرا ٹوٹ گیا، اثمرا پھل دیا، ینتصر کامیاب ہوتا ہے، جیتنا، الانتصار جیت، یتمزق پھٹ جاتا ہے، یشکو شکایت کرتا ہے، احترق اس کو جلایا یعنی جلایا اس نے، یصطف صف بندی کرتا ہے، لائن میں کھڑا ہوتا ہے، من الاصطفاف۔ ینطفئ کا معنی بجھ جاتا ہے، تشرق من الشروق، شروق کا معنی ہے طلوع ہونا، اور ضحک کا معنی ہنسنا، وہ ہنسا۔ تو یہ افعال ہے، ان کے لیے آپ نے مناسب فاعل بنا لینا ہے اور اسے جملہ فعلیہ بنا لینا ہے۔ تمرین نمبر 2، کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیہ فاعلا لفعل ماضی، جملے فعلیے بناؤ
کہ ان میں سے ہر ایک اسم آنے والے اسماؤں میں سے یہ فعل ماضی کے لیے فاعل بن جائے۔ وہ جو افعال آپ نے لگا لینے ہیں وہ فعل ماضی کا لگا لینا ہے، اور الہلال، النجوم، المصباح، ان اسماء میں سے ہر ایک اسم کو آپ نے اس فعل ماضی کے لیے فاعل بنا لینا ہے۔ الہلال چاند، النجوم ستارے، المصباح لائٹ، الظلام اندھیرا، الدیک مرغ، الاسد شیر، الذئب بھیڑیا، الحمار گدھا۔ کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیہ فاعلا لفعل مضارع، ان سے بھی جملے فعلیہ اپنے بنا لینے ہیں، لیکن آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم فاعل ہو فعل مضارع کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے جملہ فعلیہ بنا لینا ہے تو شروع میں فعل لگا لینا ہے، تو وہ فعل آپ نے فعل مضارع لگا لینا ہے، اور اس فعل مضارع کے لیے آنے والے اسماء میں سے ہر ایک اسم کو فاعل بنا لینا ہے، مفعول نہیں بنانا۔ العصفور چڑیا، الحر گرمی، المطر بارش، الوردۃ گلاب کا پھول، الثوب کپڑا، النار آگ، اللص چور، التاجر تاجر۔ کون جملا فعلیۃ یجیء فیہا کل اسم من الاسماء الآتیۃ مفعولا بہ، اب یہاں پر فاعل نہیں بنانا، آنے والے اسماء میں سے ہر ایک کو آپ نے مفعول بہ بنا لینا ہے، اور آپ نے جمل فعلیہ بنا لینے ہیں ان اسماء کو ملا کر۔ الغنم بھیڑ بکری، المریض بیمار، الخشب لکڑی، القمح گندم، القطن روئی، الباب دروازہ، الشاۃ بکری، الکتاب کتاب۔ ایت بثلاث جمل فعلیۃ فعلها ماض وبثلاث اخرى فعلها مضارع، تین جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک جملے کا وہ جملے فعلیہ ہو اور ان کا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو، اور پھر تین جملے اور لاؤ کہ ان کا فعل مضارع سے شروع ہوا ہو، یعنی وہ بھی جملے فعلیہ ہو اور ان کا جو فعل اس میں استعمال ہوا وہ فعل مضارع ہو۔ ہات خمس جمل فعلیۃ فی موضوع الکرہ، گیند کے موضوع پر 5 جملے فعلیہ بناؤ لاؤ، ہاتھ کا معنی لاؤ، وخمسا اخرى اور 5 جملے اور بناؤ فی موضوع الدراجہ، سائیکل یا موٹر سائیکل، دراجۃ الناریہ ہو یا سائیکل ہو، دراجہ صرف اس کی موضوع پر ہو۔ تو یہ آپ نے جملے بنا لینے ہیں، اور یہ تمارین آپ نے حل کرنے ہیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ جملہ اسمیہ سے متعلق پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔